أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج رواه الشيخان اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. مسائل بہت زیادہ ہیں اور ہر مسئلہ محتاج بیان ہے اور ہر مسئلے کے بیان کی ضرورت ہے. عجیب بات ہے کہ جو مسائل نہایت تفصیل کے ساتھ ہیں اور شریعت میں اس کی بہت ضرورت ہے، اس میں مسلمانوں سے تسامح ہو رہا ہے، کمی ہو رہی ہے. جیسے لباس کا مسئلہ ہے، مثلا ایک مثال دے رہا ہوں. پہلی گرفت جو آدم علیہ السلام کی ہوئی وہ لباس کی شکل میں انہیں تنبیہ کی گئی اور حضرت سے جنت کے ماحول میں امر الہی کے خلاف ایک شجرہ ممنوعہ کا ارتکاب ہوا تھا. حق تعالیٰ نے کہا تمام نعمتیں اور خوشیاں مناؤ لیکن لا تقربا هذه الشجرہ، اس ایک درخت میں سے نہ کھانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ نامناسب کام کرنے والے سمجھے جاؤ گے. حضرت نے بمقتضائے بشریت اور باغوائے شیطان اس میں سے چکھ لیا. اللہ خود فرماتے فلما ذاق الشجرہ، کھایا بھی نہیں، ذاق یذوق ذوقا و ذواقا کے معنی چکھنا. بدت لہما سوآتہما، جسم کے پردے کے حصے، حجاب کے حصے کھل گئے. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر جسم پر رکھ رہے تھے. قال الم انہکما عن تلکما الشجرہ، میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت کے کھانے سے. واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، میں نے بتا دیا تھا کہ شیطان بہت بڑا دشمن ہے. دشمن تو نقصان پہنچاتا ہے. سب سے ظالم دشمن دنیا میں وہ ہوتا ہے جو کھانے کے بہانے دھوکہ دیتا ہے. کبھی جھینگے کو مچھلی کہیں گے، کبھی زقوم کا کوئی انگریزی نام رکھ لیں گے تاکہ لوگ کھائے ایسے. کبھی جانوروں کے خوشیوں کو کپورے اور دوسرے چٹپٹے کہیں گے تاکہ کسی بہانے یہ مرتکب گناہ کے ہو جائے. اور قسم قسم کے شراب ہے اور ان کے نام اور ہیں. حدیث شریف میں قرب قیامت میں لوگ شراب پیئیں گے، یسمونہ بغیر اسمی، شراب نہیں کہیں گے اسے، کوئی اور بیر ویر اتنے ہوتے نام رکھیں گے. آب جو فلاں فلاں ہوگا پکا شراب جو اس کی عقل مار ڈالے اور اس کی شہوت کو ابھار لے اور اس کو شیطان کا حمار بنا لے اور اللہ کی رحمتوں سے اور مہربانیوں سے دور کر لے. معاشرہ تقریباً اس قسم کے اندھیروں کے لپیٹ میں ہے. اچھے بھلے لوگ دیکھو تو ننگے سر نماز پڑھتے بغیر کسی وجہ کے. پاکستان میں ٹوپیاں بھی مل رہی ہے. پیغمبر اسلام سے بغیر حج اور عمرے کے حالت حرام کے جس میں سر ڈھانکنا منع ہے، زندگی بھر میں ایک نماز بھی ننگے سر ثابت نہیں. فتاوی شام میں لکھا ہے کہ اگر اس کو ہلکا سمجھ کر نہ پہنے تخفیف کے ارادے سے تو ایسے شخص پر کفر کا اندیشہ ہے کہ اس کا ایمان سلب ہو جائے گا.
کمیزیں پہنے ہوئے ہیں تو ایسے جیسے ہیلی کاپٹر کے ساتھ لٹک کے اڑنے والا ہے. قمیض تو سرے سے رہی نہیں ہے، ایک کچیا اور جانگیا ہے، اور اس کے بھی آستین غائب ہے. اور فقہا کہتے ہیں چھوٹی آستینوں والی قمیض جو کونی یا کلی ہوئی ہو مرد کے لیے حرام ناجائز ہے، اور خاتون کے لیے تو کلدم ہے، لباس ہی نہیں ہے، اس کی تو نماز ہی نہیں ہوگی. اس کی نماز ہو جائے گی لیکن مال کراہیت ثواب نہیں ملے گا. تو اتنی محنت آدمی کرے، وضو کرے، کپڑے پہنے، مسجد آئے، جماعت میں شریک ہو جائے، اور نتیجہ صفر. ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی.